نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل وذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا وبشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید زعم الذین کفروا لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن کے بارے میں یہ بات عرض کر دی گئی تھی کہ اس کے 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر 10 آیات ہیں جن میں پہلی 7 آیات کے اندر ایمانیات اس کی نریشن ہے، یعنی ایمانیات کا جو بیان ہے، اور ایمان میں جو پہلی 7 آیات ہیں ان میں 4 آیات میں ایمان باللہ جو اصل ایمان ہے اس کا بیان، پھر 2 آیات کے اندر ایمان بالرسالت کا، اور 1 آیت کے اندر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ پھر 3 آیات کے اندر اس ایمان کے اوپر پرزور دعوت وہ جو دی گئی، اور دعوت دینے میں پھر عکسی ترتیب ہو گئی، یعنی 1 آیت سے بھی کم، 1 آیت یا اس سے بھی کم ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت پر، اور پھر آگے 2 آیات کے اندر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ تو ایمان باللہ کے ضمن میں جو پہلی 4 آیات تھیں وہ ہم کل جو ہے وہ ان کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ پر۔ تو یہاں سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک نہیں پہنچی ہیں خبریں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، اور پھر انہوں نے چکھے اپنے کیے کی سزا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، کیا تم تک نہیں پہنچی، نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو، تو وہ اہم باتیں، وہ اہم واقعات، بڑے بڑے واقعات، جسے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے التذکیر بایام اللہ، اور ایک ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے، اور ایک ہے بڑی بڑے جو واقعات ہوئے ہیں، جس دن جو ہے وہ قوم نوح غرق ہوئی ہے۔ اچھا، یہ سارے جو جتنے مکی صورتوں کے مضمون تھے، انباء و رسل آئے ہیں، وہ واقعات آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس 1 آیت کے اندر سمیٹ دیے گئے گویا کہ۔ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ سورہ تغابن ایک پورا ایمانیات کا ایک خلاصہ ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ الم یاتکم نبأ الذین،
अलम यातिकुम नबाउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्ल, क्या तुम तक उनकी वो ख़बरें नहीं पहुँची, यानी वो वाक़यात हुए कौम नूह जिस दिन तबाह हुई, कौम समूद हुई, कौम आद हुई, सदूम और अमूरा की बस्तियाँ गर्क हुई, असहाब मदियन यानी जो कौम शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी वो तबाह व बर्बाद हुई, आले फ़िरौन गर्क हुए। तो ये वो जो बड़े बड़ी जो ख़बरें थी, या क्या तुम तक नहीं पहुँची मिन क़ब्ल, इससे पहले, और उन्होंने अपने किए की सज़ा चखी। यानी एक सज़ा है जो दुनिया में मिलती है इंसान को, वो सज़ा उन्हें दुनिया में अज़ाब की सूरत में मिली, लेकिन असल अज़ाब तो क्या है, वो है आखिरत का। वलहुम अज़ाबुन अलीम, वो उनके लिए है फिर दर्दनाक अज़ाब। तो ये दो अज़ाबों को जो गुज़रना पड़ता है, एक है इस दुनिया का अज़ाब और एक है आखिरत का अज़ाब, जो नहीं मानते, जिन्होंने कुफ्र की रविश जो है वो इख्तियार की है। बहरहाल इस हवाले से समझ लें कि मुशरिकीन अरब का मामला चूँकि अल्लाह के बारे में तो ये था कि वो अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन किसी न किसी शिरक के साथ कोई उन्होंने जो है वो शफ़ी बना रखे थे, अल्लाह के साथ कुछ और इख्तियारात वाले कर रखे थे कि ये कुछ काम कर देंगे, ये सिफारिश कर देंगे। तो उनका मामला ये था कि वो मानते तो थे लेकिन शिरक करते थे, और या कुछ शफात का एक कुछ न कुछ तसव्वुर रखते थे। दूसरा वो था कि क़यामत के बारे में वो शुकूक व शुबात का शिकार थे, जिसका आगे जो है वो जवाब दिया जाएगा। और तीसरा है कि वो रसालत से भी कुछ ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। तो इस हवाले से ईमान बिर रसालत के हवाले से भी जो उनके सामने बातें जो है वो मक्की सूरतों में तफसील से आई। ज़ाहिर है कि एक तवील अरसे से उनके यहाँ रसूल भी नहीं आए थे, तो वो रसूल आते हैं क्या करते हैं, उस हवाले से भी ज़रा उनके एक शकूक व शुबात थे, वो जो अगली आयत में भी बात आ जाएगी कि किस हवाले से। तो पहले ये बात आ गई, सारा पिछला एक जो है वो मामला निपटा दिया गया कि क्या तुम तक उन लोगों की खबरें नहीं पहुंची जो बड़ी बड़ी कौमें गुजरी हैं, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, जो तबाह बर्बाद हुई इससे पहले। तो देखो ज़रा गौर करो कि दुनिया में जिस बात की दावत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, वो बात जो है वो कोई भी इनकार करके दुनिया में बचाओ। पूरी तारीख़ इंसानी सामने है कि कोई भी अल्लाह को जुटला कर, अल्लाह के रसूलों का इनकार करके दुनिया में बचाओ। कोई कौम ऐसी नहीं कि जो फिर बची हो। तो क्या तुम बच जाओगे? तो क्या तुम तक वो ख़बरें नहीं पहुंची है, वो अहम बातें नहीं पहुंची हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के रसूलों को जुटलाया, आज तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर इनकार करते हो। तो ये एक उस हवाले से भी बात थी। और अहले ईमान के लिए अमलन बात आ गई, फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम रसुलुहुम बिलबय्यिनात। ये इस वजह से हुआ कि उनके पास भी रसूल आए थे बिलबय्यिनात, बड़ी वाज़ेह निशानियाँ लेकर, बड़े वाज़ेह मौजज़ात लेकर। बय्यन कहते हैं कि वो चीज़ जो आज ख़ुद नुमायाँ हो, रोशन हो, उसे किसी खारजी दलील की ज़रूरत न हो। तो बय्यन में दो चीज़ें आती थी रसूलों के ज़िम्न में, एक है मौजज़ात, यानी जो मौजज़ात रसूलों को दिए जाते थे वो इतने बय्यन थे, इतने सही थे कि उसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं थी। तो आफ्ताब आमद, दलील आफ्ताब वाली बात है कि सूरज आ गया, वो उस पर ख़ुद दलील है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो लठिया है वो अगर वो उनका आसास साम बन रहा है तो वो सबके सामने बन रहा है, वो आज ख़ुद रोशन बात है, दलील बात है। और अपना वो बगल से हाथ निकालते हैं तो वो चमकते हुए सूरज की जानिब तरफ हो जाता है, रोशन हो जाता है, चमकदार हो जाता है। तो ये ख़ुद वो अपने ऊपर दलील है। तो बय्यन वो शय जो दलील थी, यानी ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वो दलील है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़े दिए गए, हिस्सी मोजज़े तो टॉप पर दिए गए। यानी अंदाज़ा करें कि एक मादरजाद अंधा है, पैदाइशी अंधा है, उसकी आंखों पर हाथ फेर रहे हैं तो उसकी बीनाई आ जाती है। कोई कोड़ी है वो दुरुस्त हो जाता है। इसी तरह मुर्दा, उसको कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह। तो अब वो लोगों ने टेस्ट कर लिया, देख लिया कि ये मुर्दा है, अब इसमें कोई जान नहीं है, वेरीफाई हो गया कि ये मुर्दा है, लेकिन उसको कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो खड़ा हो जाता था। और फिर खालिस जो अल्लाह ताला का यानी सिफ़त है, वो वाला मामला भी करते थे। क्या कि मट्टी से एक परिंदा बनाते थे, खल्क़े हयात, तो वो परिंदा बनाते, उसमें फूंक मारते और वो हो जाता उड़ता हुआ परिंदा अल्लाह के हुक्म से। तो ये तो लोगों के सामने था, नज़र आ रहा था। तो बय्यन। और दूसरी चीज़ थी बय्यन, वो थी जो तालीमात रसूल लेकर आए, वो भी बड़ी वाज़ेह थी, वो भी बड़ी बय्यन थी, वो भी बड़ी रोशन थी। यानी जो इंसान की फितरत है वो गवाही देती थी उन तालीमात की कि जो अम्बिया अलैहिस्सलाम लेकर आए कि ये नेकी है, ये बदी है, ये अच्छाई है, ये बुराई है। तो वो भी इतनी वाज़ेह और रोशन होती थी अपने आप में। तो जो आए रसूल, तो ये इस वजह से हुआ
کہ ذالک بأنہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، کے رسول تو آئے تھے ان کے پاس بڑی واضح روشن دلائل لے کر، نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر، واضح معجزات لے کر آئے. فقالوا ابشر یعدوننا، تو اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ بشر جو ہے وہ ہمیں ہدایت دیں گے. فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، یعنی ان کو بشر سمجھتے ہوئے ان کا انکار کر دیا. جیسے میں نے عرض کر دیا کہ یہ رسولوں سے بھی زیادہ واقف نہیں تھے، تو ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا ان کے سرداروں نے، ان کے جو چودھری تھے. اور اچھا یہ ہر رسول کے ساتھ ہوا، جو رسولوں کو جھٹلانے والے تھے، ان کا انکار کرنے والے تھے، وہ آتا ہے بار بار کہ ملائے قوم ملائے قوم. تو جو بھی یہ رسولوں کو جواب دیتے تھے وہ ملائے قوم جو ہے وہ جواب دیتے تھے، ان کے مفادات اس نظام سے وابستہ ہوتے تھے. تو وہ ملائے قوم جو ہے اپنی قوم کی مت مارتے تھے. فرعون نے جو ہے وہ اپنی قوم کی مت ماری ہے کہ نہیں ماری؟ وہ وہاں آ گیا کہ جادوگر جو صاحب فن تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئے. فرعون کی دھمکیاں پر دھمکیاں آ رہی ہیں کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی دے دوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹ دے دوں گا، لیکن وہ پہچان گیا. لیکن پوری پبلک کی اس نے مت مار دی کہ یہ دونوں ملے ہوئے. تو یہ لیڈرشپ جو ہے یہ کس انداز سے پھر جو ہے وہ مت مارتی ہے، اس کا اندازہ کریں کہ رسول جب آتے رہے تو ایک معاملہ یہ تھا کہ وہ بشر ہیں، لہٰذا ایسے بشر ہیں تو پھر ان کی بات کو کیوں مانیں. یہ کوئی اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ تھوڑی بہت آئی جاتی ہے کہ ایک انسان ہمیں جیسا اس کو کیوں مانے، کیسے مانے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب وہ معجزات کا مطالبہ کیا گیا، خاص کر یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ جب کہا گیا کہ بھائی آئیں، تو ان کا میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آسمان سے تارے توڑ کر لاؤں گا، تو میں نے تو کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں یہ دکھا دوں گا، میں وہ دکھا دوں گا. یہ جو تم بار بار دباؤ ڈال رہے ہو اور کہہ رہے ہو کوئی حصہ معجزہ دکھائیں، تو اللہ نہیں دکھا رہا، تو یہ تمہارے فائدے کی بات ہے. جب معجزہ دیا جاتا ہے تو مہلت ختم کر دی جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر جو جواب دیا وہ کیا تھا، جب مطالبہ جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ان سے کہہ دیجئے حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک رسول بشر ہوں. تم مجھ سے وہ مطالبے کیوں کر رہے ہو کہ جو ہے وہ میں یہ کر دوں گا یا میرے پاس غیب کے خزانے کی کنجیاں؟ ایسا نہیں ہے، میں ایک بشر رسول بشر ہوں، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا. کل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. تو یہ جو بشریت تھی یہ گویا کہ لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی. انہوں نے رسولوں کو بشر تسلیم کرتے ہوئے ان کی رسالت کا انکار کر دیا. اور یہ اصلاً جو ان کے سردار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم اپنی جیسے ایک انسان کی پیروی کرو گے، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتی ہو. تمہاری طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور یاکلون الطعام و یمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے، ان کی بات مانو گے؟ اچھا ذرا اسی طے میں ذرا غور کر کے ذرا گہرائی میں سوچیں گے تو دیکھیں گے وہ یہ بات اپنے بارے میں نہیں کہتے تھے، ان لوگوں کو اپنی پیروی کے لیے تیار کرتے تھے کہ ہماری مانو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانو. وہ بھی تو انہی کی طرح کے انسان تھے، وہ سردار ان کے وہ جو چودھری تھے، لیکن وہ ان کی بات جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہماری تو مانی جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان کو مت مانو. اور یہ ایک رکاوٹ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے انسان کے اندر ماننے کے حوالے سے کہ ہم ہی جیسے. اب اس حوالے سے سمجھ لیں کہ اچھا اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ رسولوں کے ضمن میں یہ گمراہی اکثر رہی ہے کہ پبلک نے، لوگوں نے، چاہے وہ سرداروں کی بات سنی کچھ بنی، رسولوں کو بشر تسلیم کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کا انکار کر دیا. اور یہ گمراہی بعد میں امتوں میں اس طرح سے آئی کہ انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا اور رسالت کو مان لیا. پہلے والوں نے کیا کیا؟ رسالت کا انکار کیا آپ کو بشر تسلیم کرتے ہوئے، اور بعد والوں نے کہا کہ یہ تعلیمات، یہ باتیں، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے. ما فوق الفطرت جو ہے وہ ہستیاں جو ہے وہ مانا گیا ہے. اور اس میں ٹاپ پر رہے ہیں عیسائی، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں داخل کر دیا. تو یہ امتوں کے اندر جو ہے وہ گمراہی رہی ہے. لیکن اس میں ایک بات ذرا ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ کل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن بالکل ہی اپنی طرح کا سمجھ لینا یہ بھی کوئی درست نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مرکب الوجود ہے. انسان کے وجود کے جو ہے آپ کہہ لیں دو حصے ہیں یا دو اس طرح سمجھ لیں. جیسے شیخ سعدی نے کہا ہے کہ یہ جو انسان ہے عجیب طرفہ معجون است،
انسان جو ہے عجیب طرفہ معجون جس میں بہت ساری چیزیں جو ہے گندی ہوئی ہوں، تو کیا ہے، ایک اس میں از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، کہ اس میں ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک حیوان بھی ہے جو دونوں گندے ہوئے ہیں، ایک اس کا روحانی وجود ہے، ایک اس کا یہ حیوانی وجود ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک حیوانی وجود ہے، ایک یہ، اس وجود کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو وہ مماثلت نظر آئے گی، وہ گویا کہ مثلیت ہوگی۔ وہ مثلیت اس انداز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 پاؤں پر چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، اسی طرح کوئی آپ کی رگوں میں بھی خون دوڑتا ہے، آپ کے جو چوٹ لگتی ہے آپ کو بھی خون نکلتا ہے، تو یہ ایک پہلو تو ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو مثلیت کا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، وہ جو روحانی وجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ذرا اس انداز سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کو دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے۔ بلکہ وہ واقعہ بھی یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال یہ ہے کہ آج اگر روزہ ہے تو مغرب کے وقت روزہ افطار کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، افطار نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسرے دن آ کر اس وقت مغرب کو، تو یہ یعنی 2 دن، تو دوسرے دن آ کر مغرب کو رکھتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ 3 دن کا کر لیتے، یعنی آج صبح جو ہے وہ سحری کھائی اور روزہ رکھ لیا، شام کو روزہ نہیں افطار کیا، دوسرے دن بھی نہیں کیا، پھر تیسرے دن جا کر کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اجازت چاہی کہ یہ صوم وصال ہم بھی رکھ لیا کریں، تو آپ نے اجازت نہیں دی کہ آپ رکھتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح کا ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، میں وہاں کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں اپنے رب کے ہاں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو تم میں سے کون ہے؟ تو ایک یہ پہلو ہے۔ اسی طرح جس انداز میں رسولوں کی حفاظت کی گئی ان کی نفسانی بنیادوں کے اوپر، کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، جس کی کتنی بڑی روحانی شخصیت ہو، وہ بہرحال محفوظ نہیں ہے، یا انسان ہیں، ان کی افتاد طبائیں ہیں، روحانی طاقتیں ہیں، وہ کمزور بھی ہیں اور بڑے بڑے طاقتور بھی، لیکن کوئی بھی محفوظ نہیں۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ نفسانی بنیاد پر، نفسانی خواہش پر نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ایک معاملہ اضافی طور پر ہے ان کا کہ اس قدر غلبہ کن کیفیت جو ہے وہ ان کے جو آپ کے لیے روحانی وجود ہے ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک ہے کہ آدمی یہ بالکل انہیں بشر تو تسلیم کرے، ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ انکار نہ کرتا۔ اس وقت جو ہے وہ ان لوگوں نے انکار کیا، ان کے بشریت کو مانا، لیکن تعلیمات باقی امتوں میں، جیسے میں نے کہا کہ رسولوں کے ضمن میں یہ گمراہی رہی ہے کہ وہ بشریت کا انکار کر دیتے تھے اور تعلیمات جو ہے وہ مان لیتے تھے کہ یہ رسول ہیں، یہ ساری چیز لے کر آئے ہیں، یہ ماننے کو تیار ہیں۔ اصل میں مرض کیا ہے انسان کے اندر، اس کو سمجھ جائیے۔ جیسے خون میں خرابی ہو تو کبھی پھوڑا ادھر نکل آئے گا، کبھی پھوڑا ادھر نکلے گا، یہ دانہ ادھر نکلے یا ادھر، خرابی تو اصل میں اندر ہے۔ وہ خرابی یہ ہے کہ انسان کام نہیں کرنا چاہتا، انسان جو ہے وہ عمل کے میدان میں نہیں آنا چاہتا۔ تو وہاں اس وقت کے لوگ بھی رسولوں کو جو ہے وہ ان کی تعلیمات کا انکار کیا، اس وجہ سے کیا، کیوں کیا کہ ہم جو ہے وہ یہ کام سارا نہیں کر سکتے، آپ بشر ہیں، آپ ہم ہی جیسے ہیں، تو کیسے آپ کی بات، ہم ہی اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان لی جائے۔ تو اصل تو وہ چور تھا کہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یعنی کام کس کا نہیں کرنا پڑتا تھا؟ یعنی ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، یہ حرام خوری چھوڑو، اور بالفعل انسان جو ہے وہ رسول کی تابع داری کرے۔ جبکہ بعد والوں نے بھی یہ کیا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی ذاتوں کو ما فوق الفطرت قرار دے کر انہوں نے کہا کہ یہ واجب الاتباع نہیں، وہ تو بہت انسان تھے ہی نہیں، تو کیسے ان کی پیروی کریں، کیسے ان کے لیے ہمارا اسوہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اصل شے یہ ہے کہ انسان ان تعلیمات پر اور اس اسوے کو اپنانا نہیں چاہتا۔ تو رسولوں کے ضمن میں یہ 2 باتیں ہوئیں۔ تو فرمایا ذالک بأنہ کانت تاتیہم رسلہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ آئے تھے ان کے پاس بھی رسول بڑی واضح نشانیاں لے کر، فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا کہ کیا بشر جو ہے وہ ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور روگردانی کی، واستغنى اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی شان بے نیازی جو ہے وہ اختیار کی۔ یعنی ساری مخلوق بھی اگر کوئی ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کے
حکومت میں، اس کے کاموں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی اضافہ ہو جائے یا اس کے کام کو بٹانے والا، اس کی مدد کرنے والوں میں کوئی اضافہ ہو جائے، نہیں۔ اور ساری مخلوق جو ہے وہ انکاری کر دے تو اس کی حکومت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے بھی شانی اتنا برتا، استغنا برتا کہ آتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ستودہ صفات ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس حوالے سے بے نیاز ہے کہ سارے انسان بھی آ جائیں تو اس کا کوئی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے، اور سارے انسان چلے جائیں تو کوئی اس کا نقصان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حمید ہے، یعنی جو تعریف کیا ہوا ہے۔ کوئی یہ تعریف اگر کر رہے ہیں تو ان کی اپنی فطرت صحیح رخ پر پروان چڑھ رہی ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں تو خود صحیح رخ پر چل رہے ہیں، اپنا بھلا کر رہے ہیں، اور ورنہ وہ تو تعریف کیا ہوا ہے۔ ان کی تعریفوں سے نہ اس کی تعریف میں کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ کرنے سے نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ اب یہ ان دو آیات کے بعد جو ایمان بالرسالت کے متعلق ہیں، اب ایک آیت کے اندر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ، وہ کیا ہے؟ زعم الذین کفروا، کافروں کو یہ گمان ہو گیا تھا، یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، الن یبعثوا، کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، قل بلا وربی، کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تمہیں لازماً متنبع کیا جائے گا، جتلایا جائے گا، بتایا جائے گا جو کچھ کہ تم عمل کرتے رہے۔ یعنی یہ ہو کر اچھا یہاں دلیل کوئی نہیں ہے، جیسے منطقی دلیل کوئی نہیں، کوئی عقلی دلیل کوئی نہیں کہ کہا جا رہا ہو کہ تم لازماً اٹھو گے۔ یہ ذرا دوبارہ پڑھ لیں، زعم الذین کفروا، کافروں کو یہ زوم ہو گیا، گمان ہو گیا، یہ غلط فہمی ہو گئی کہ الن یبعثوا، کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے۔ قل بلا وربی، اے نبی ان سے کہیے کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، تمہیں لازماً بتایا جائے گا، جتلایا جائے گا، بما عملتم، جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اصل میں دلیل خطابی ہے۔ یہ خطاب کرنے والا کون ہے، کہہ کون رہا ہے، یہ تو ذرا دیکھو۔ یعنی یہ اس میں کہنے والے کی پوری شخصیت کا زور ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جنہیں تم جو ہے وہ صادق اور امین کہتے ہو، الصادق اور الامین کے لقب سے پکارتے ہو۔ جیسے آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کام میں نے نہیں کیا، ایک آدمی سچا ہے تو اس کی دلیل میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام نہیں، یا میں کہتا ہوں یہ فلاں کام نہیں ہوا، تو یہ دلیل خطابی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہوا۔ تو کل بلا و ربی، قسم ہے میرے رب کی، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت ہے گویا دلیل کے اوپر۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کس طرح سے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، کلیکٹ کرے گا، کیا ہوگا، یہ کہاں یہ اتنا چھوٹا چھوٹا۔ یہ آج کی دنیا میں تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا، لیکن ذرا اندازہ کریں کہ آج سے جو پہلے لوگ تھے اہل ایمان، وہ سوچتے ہوں گے کہ اس کے لیے کتنی محنت اور کتنی ریاضت کی ضرورت ہوگی کہ کیسے ریکارڈنگ ہوگی۔ آج تو ایک چپ ہے، وہ ملے اور کہیں جائے اپنی زندگی کا پورا یہ بڑا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر لگائیں اور اپنی پوری زندگی کی جو ہے وہ پکچر 60 سالہ دیکھ لیں۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کا ایک خطبہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطابی انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو کوئی بھی جو قافلے کا رہبر ہوتا ہے وہ اپنے ان قافلے والوں سے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ذرا اس صحرا کی زندگی کا تصور کریں کہ جہاں کو قافلہ جا رہا ہے، اس کا جو بھی قافلے کا رہبر ہے وہ اگر ان سے جھوٹ بولے گا تو وہ مارے جائیں گے۔ وہ اتنے دن کا سفر ہے، یہ راستہ ہے، وہ ساری چیزیں ان پر کلیئر کرے گا، ورنہ وہ آپ کہہ لیں اس صحرا کے اندر تو پھر موت یقینی ہے۔ واللہ لو کذبت الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ اگر میں ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولتا، بالفرض ما کذبتکم، تو میں جو ہے وہ تم سے جھوٹ نہ بولتا۔ ولو غررت الناس، اور میں اگر ساری دنیا سے، سارے لوگوں سے جو ہے وہ دھوکہ کرتا جمیعاً، سب سے، ما غررتکم جمیعا، لیکن ما غررتکم
لیکن تمہارے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہ کرتا. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انی لرسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. الیکم، تمہاری طرف، خاصہ، خصوصی طور پر، یہ بعثت خاصہ ہے، خصوصی طور پر میں تمہاری طرف ہوں. وَإِلَى النَّاسِ کافہ، اور پوری نوع انسانی کی طرف. یعنی ایک طرف میں خصوصی طور پر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور پوری عمومی طور پر جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ دو بعثتیں آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کہ ایک تمہاری طرف اور پوری دنیا کی طرف. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دو بعثتیں تھیں. وہ کیا تھی؟ ایک تھی بنی اسرائیل کی طرف، اور ایک تھی آپ کی بعثت الی فرعون، اور ایک تھی الی بنی اسرائیل. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی طرف خصوصی طور پر اس وقت کے لیے بھیجے گئے، اور ایک ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے بھی آپ جو ہے وہ بھیجے گئے. آپ کی رسالت جو ہے وہ اس طور پر ہے. تو فرمایا انی لرسول اللہ الیکم خاصہ وإلی الناس کافہ واللہ لتموتن، واللہ لتموتن، تو اللہ کی قسم تم لازماً جو ہے وہ مرو گے. کما تنامون، جیسے کہ تم روز سوتے ہو، نیند میں جاتے ہو، نوم میں جاتے ہو، ویسے جیسے روز سوتے ہو ویسے مرو گے. ثم لتبعثن کما تستیقظون، اور تم لازماً اٹھائے جاؤ گے جیسے کہ تم جاگتے ہو. ثم لتحاسبن، ثم لتحاسبن، تمہارا لازماً محاسبہ ہوگا. یہ جو تمہارے اندر شعور ہے، عقل ہے، یہ لازماً اس چیز کی متقاضی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ لازماً جو ہے وہ تمہارا محاسبہ کیا جائے گا. بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اور یہ محاسبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر لازماً جو ہے ثم لتجزون، تمہیں لازماً جزا دی جائے گی. بالاحسان، احسانہ، احسان کی بھلائی کے ساتھ، بالسوء سوء، اور برائی کی برائی کے ساتھ. یعنی جو کوئی برا کرے گا اسے برا بدلہ ملے گا، اور جو اچھا کرے گا اسے وہاں اچھا ملے گا. وَإِنَّهَا، اور وہ اچھا اور برا کیا ہوگا؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، یا جنت ہوگی ابدی، او نارن ابدا، یا آگ ہوگی جو ہے وہ ابدی. تو یہ وہ بات جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ جو ہے وہ گویا کہ کہی ہے. وہ بات یہاں، یعنی یہ لام اور نون ثقیلہ، یہ دونوں جو نون متشدد ہے، تو اس کی عربی میں یعنی تاکید کا انتہائی گہرا اسلوب ہے، مبالغے والا، کہ کل بلا و ربی لتبعثن، تم لازماً جو ہے اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، اور لازماً تمہیں جتلایا جائے گا. وذالک علی اللہ یسیر. اب یہ بات کرنے کے بعد ایمان بالآخرہ کی، اب اگلی 3 زوردار آیات میں ایمان کی دعوت آئی ہے. فآمنوا، پس ایمان لاؤ. یہ جو کلمہ فا ہے یہ بڑا اہم ہے، یعنی یہ حقائق یہی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ ہے، رسول ہے، آخرت ہے، تم مانو یا نہ مانو، یہ حقائق ہے. کوئی مان لے گا تو یہ اس کا اپنا فائدہ ہے. تو فآمنوا، پس مان لو، ایمان لاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے. یعنی یہاں نور سے مراد یہ نور وحی، یہ جو ہم نے نازل کیا ہے. ویسے تو بینہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اور رسول بھی اور وحی بھی. اکثر قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر یہ دونوں ہیں، لیکن یہاں بالخصوص یہاں آیا ہے کیا؟ والنور الذی انزلنا، یہ جو نور ہم نے نازل کیا ہے، یعنی نور وحی، یہ قرآن حکیم. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اچھا، وہاں پچھلے ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی جو ایمان کی جو ہے وہ باتیں آئی تھی، یعنی صفات آئی تھی، وہ 3 درجے میں آئی تھی. وہاں یہ تھا کہ سننے کے معنوں میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، یہ ساری باتیں آتی رہیں. لیکن یہ جو خبر ہے یہ گویا اس سے بھی بڑھ کر ہے. دیکھیں، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، لیکن جو خبر ہے وہ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے. یہ جو اندر کی شے ہے، یہ آنکھوں نے بھی یا کانوں نے بھی ایک انٹینے کا سا کام دیا. آنکھوں نے بھی ایک دیکھا، یہ حواس ہے، حواس کے انہوں نے دیکھا، اور ان کے دیکھنے سے ایک معلومات ہوئی دماغ کے اوپر، یہ انفارمیشن گئی، اور اس انفارمیشن کے نتیجے میں کوئی ایک ڈیٹا پروسیس جو ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک خبر بنی کہ آنکھوں نے یہ دیکھا ہے، کانوں نے یہ سنا ہے.
اور وہ خبر جمن یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے اس سے، جو تمہارے اندر بھی وہ بات جاتی ہے اس سینس ڈیٹے سے، تم نے دیکھا کہ رسول ہیں، تمہاری سمجھ میں آئی کہ آخرت ہے، یہ جو خبر اندر پہنچ رہی ہے، تمہارا دماغ جو پروسیس کرتا ہے، ایک بات آتی ہے، پھر کو فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ خبر تو اندر پہنچی تھی، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے کہ تم نے اندر سے کیا جانا کیا مانا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یوم یہ گویا کہ ظرف ہے، یوم زبر ہے جو میم کے اوپر، یوم یجمعکم کہ جس دن تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن وہ ہوگا فیصلے کا دن، وہ ہوگا ہار اور جیت کا دن۔ یہ غبن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کا غبن کر لیا، لیکن عربی میں غبن میں دونوں معنی آتے ہیں۔ ایک ہے کسی کی چیز لے لینا، کوئی جو ہے وہ اس کی زمین ہو، کوئی پیسہ ہو، کوئی ہے، لیکن کسی کی رائے، وہ جو ہے کسی کی بات، یہ غبن میں دونوں چیزیں جو ہے وہ رہیں گی، کہ کوئی رائے لے لینا، کوئی کسی کی بات لے لینا، کوئی اختیارات لے لینا، یہ بھی ہے کہ غبن کے معنوں میں آئیں گے، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ایک غبن اور ایک باطنی اعتبار سے بھی غبن۔ تو یہ دنیا میں اس وقت جتنا بھی ایک معاملہ چل رہا ہے غبن کا لگ رہا ہے، اس عربی کے مفہوم میں مانیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے، ایک گاہک ہے، گاہک یہ چاہے گا، مسلسل یہ کوشش کرے گا کہ وہ دکاندار کو اصل قیمت جو ہے وہ بھی نہ اس سے بھی نیچے لے کر آئے، کہ کوئی اسے نفع دینے کو تیار نہیں، اور کھینچتا جائے گا، اور کم کرو، اور کم کرو، اور کم کرو۔ دکاندار کیا ہے، وہ چاہے گا کہ اور نفع لوں، اور لوں، وہ جتنا سے وہ اپنی طرف کھینچے گا۔ باب تفاول سے یہ آپ کہہ لیں کہ تغابن، یہ ایک کھینچا تانی ہے، یہ مبالغہ ہے، ہر ایک کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس کے حق میں زیادہ بات آئے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے اس دنیا میں۔ تو دکاندار اپنی کوشش کر رہا ہے، گاہک اپنی کوشش کر رہا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں تو دنیا میں یہ سارے کام اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ لیکن کیا قرآن نے آ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاستبقوا الخیرات، قرآن نے کہا کہ تم ان کی ترجیحات کا میدان بدل دو، یہ اندر فطرت کے اندر ہے، یہ کرنا ہے، انہوں نے میکسیمم گین کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے ہر ایک میدان کے اندر، تو ان کا وہ میدان بدل دو، یعنی نیکیاں، بھلائیاں، خیر، یہ اس میں آگے بڑھیں، اس میں زیادہ سے زیادہ لیں، یہاں تک کہ یہ کرتے کرتے آخر میں معاملہ آ جاتا ہے آخرت کا، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ایک انسان ہے جو دنیا میں ساری زندگی جیتتا رہا، نفع حاصل کرتا رہا، بلکہ سیاسی حوالے سے بھی سمجھ لیں MNA بنتا رہا، MPA بنتا رہا، وہاں جا کر ہار گیا تو ہار گیا ساری چیز، یعنی وہ فائنل ہے۔ اور اگر وہاں جیت گیا، یہاں کا اگرچہ کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، وہ جو حدیث میں آتا ہے، کوئی اس کے ساتھ رشتہ کرنے کو تیار نہیں، کوئی محفل میں بٹھانے کو تیار نہیں، اور کوئی مانگے کسی سے کچھ تو کوئی دینے کو تیار نہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، تو کسی محفل میں وہ بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن وہ بھولے سے بھی اگر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر کے رہتا ہے۔ تو وہ بندے بھی ایسے ہیں کہ جو دنیا میں تو ظاہر کے اس دنیا میں ہارتے ہی رہے، لیکن ایک آخرت میں جا کر وہ جیت جائیں گے۔ تو اصل ہار اور جیت کا دن وہ ہے، اس دن جو ہار گیا، اس دن جو جیت گیا وہ جیت گیا۔ اب آگے فرمایا کہ یہ وہ ہار اور جیت کس بنیاد پر ہوگی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کیا نیک۔ اب یہ ہے وہ اس جیت کے لیے، یہ ہے کہ ایمان اللہ پر اور عمل ہو نیک۔ یکفر عنہ سیئاتہ، تو ہم دور کر دیں گے اس کی برائیوں کو، یعنی اس کے دامن کردار پر ہوں یا نامہ اعمال پر ہوں۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں چھپا دینا، دبا دینا، یہ ایمان کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں کفر عنہ سیئاتہ، ہم اس کی برائیوں کو دور کر دیں گے، چاہے وہ دامن کردار پر ہوں، چاہے وہ اعمال نامے کے اندر ہوں، اس میں دور کر دیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے، جو اس دن وہاں جیت گیا، وہاں جنت میں چلا گیا، اللہ کے نزدیک پہلے درجے میں کامیابی یہ، یعنی نمبر 1۔
ایک ہے دنیا کی فتح، دنیا میں عروج، یہ بھی ایک انسان کے اندر ہے، لیکن وہاں اللہ کے نزدیک اصل کامیابی اور عظیم کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا، والذین کفروا جن نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہ لوگ ہیں آگ والے۔ اچھا یہ جو ہے والذین کفروا وکذبوا، یہ بھی ایک طرح سے بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے جھٹلایا، لیکن کفر کے بھی درجے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، نہ سارے کافر ایک جیسے ہیں، نہ سارے مسلمان ایک جیسے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ دیکھیں مسلمانوں میں بھی ایک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے کوئی عام صحابی، ایک ہے عبداللہ ابن ابی، ایک ہے جی آپ کہہ لیں کوئی عام صحابہ میں سے وہ ہے جو کبھی ایک مرتبہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، واپس دیہات میں گیا، گاؤں میں گئے، اپنی نماز روزہ کر رہے، تو سب کے درجے ایک نہیں ہیں۔ اسی طرح کافر ہیں، کافر تو ایک وہ موتم بن ندی بھی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال مکہ میں پناہ دی، وہ سراقہ بھی تھا ایک زمانے میں، تو یہ ایک وہ بھی کافر تھا، ابو جہل بھی کافر تھا، ابو لہب بھی کافر تھا، تو سارے کافر بھی برابر نہیں۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ والذین کفروا وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، ان کے اندر ان کی فطرت نے گواہی دی کہ ان کی چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چیزیں وہ درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ان چیزوں کو دبا دیا اور اسی لیے اصطلاحی معنوں میں آ گیا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا کہ بھئی آپ ٹھیک کہتے ہوں گے۔ جیسے کہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ اس تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو اگر تم رسول ہو تو مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے گی، تم چلے جاؤ، اور اگر نہیں ہو تو میں جھوٹوں کے منہ نہیں لگتا۔ تو ایک اعتبار سے یہ کہ کفر کے معنی ہے انکار کرتے رہنا کہ بھئی آپ صحیح ہوں گے، آپ کی بات صحیح ہوگی، لیکن مجھے وارا نہیں کھاتا، میں نہیں مانتا، انکار کر دیا۔ اور ایک ہے کذبوا، یہ اس سے اگلے درجے کی بات ہے، تکذیب کرنا۔ تکذیب یہ ہے کہ جھٹلا دینا کہ آپ کیا ہی صحیح رہے، ایک ہے کہ آپ نے بات نہیں مانی، یہ کفر ہو گیا، یہ ابتدائی درجے کی بات ہوگی کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے آپ صحیح ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ غلط ہیں، لیکن میں نہیں ماننے والا۔ لیکن تکذیب یہ ہے کہ نہیں آپ غلط، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ، یہ قیامت ہونے والی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا نہیں ہے، یہ تکذیب کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ نہیں ہوں گے آپ اللہ اگر جھوٹ، قیامت بھی ہو سکتا ہے ہو جائے، اللہ بھی ایک ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں مانتا نہیں اس وقت۔ اور تکذیب یہ کہ نہیں وہ ان ساری باتوں کو تعلیمات کو بھی جھٹلایا جائے۔ اولئک اصحاب النار یہ وہ لوگ ہیں آگ والے، خالدین فیہا اس میں رہیں گے ہمیشہ، وبئس المصیر اور برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ یعنی ایک اچھی سے اچھی جگہ بھی ہو تو آدمی وہاں تو جائے گا، اور بری سے بری جگہ بھی ہو تو وہاں بھی آدمی کچھ دیر کے لیے پلیزنٹ محسوس کرے گا، لیکن یہ جو جگہ ہے یہ ایک لمحے کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، وہ بری جگہ جہنم جو ہے۔ تو فرمایا وبئس المصیر اور وہ جو جہاں لوٹ کر جانا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہ کفر کی روش اختیار کی اور جنہوں نے تکذیب کی روش اختیار کے لیے کی، ان کے لیے وہ بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ تو آج ہمارا یہ ایمانیات کے حوالے سے جو پرزور دعوت اور پھر جو ہے وہ اس کا بیان، یعنی پہلی 7 آیات میں یہ جو 10 آیات ہیں پہلے رکوع کی، اس کے 7 آیات میں ایمان کی نریشن، اس کا بیان، اور پھر 3 آیات میں اس ایمان کی پرزور دعوت۔